ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ نتن یاہو کہاں ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے 28 فروری سے جو شروع ہونے والی جو جنگ ہے اس میں کہیں کوئی اب تک پبلک اپیرنس نہیں دی ہے۔ نتن یاہو کسی میٹنگ میں بھی نظر نہیں آیا، نتن یاہو کسی وزٹ میں بھی نظر نہیں آیا، اسرائیلیوں کے درمیان نظر نہیں آیا، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے زمین چھوڑ دی ہے۔ زمین چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت فضا میں ہے، اور بہت سی میڈیا رپورٹس اور بہت سے جو تجزیہ کار ہیں جو دفاع کے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نتن یاہو اپنے وقت کا 90% جو ہے وہ فضا میں گزارتا ہے، اپنے پلین میں گزارتا ہے، اور وہ پلین بھی جو اس کا ونگز آف زائون کے نام سے ہے، اس کا آفیشیل پلین ہے، وہ مختلف ممالک میں لینڈ کرتا اور وہاں سے ٹیک آف کرتا نظر آتا ہے۔ فلائٹ ریڈار کی رپورٹس بھی بتا رہی ہیں کہ نتن یاہو کا پلین جو ہے آفیشیل پلین ہے وہ برلن کی طرف دیکھا گیا کچھ دنوں پہلے جرمنی میں، اور اس سے پہلے وہ میڈیٹرینین سی میں بحیرہ روم کے اوپر فلائی کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن وہ تل ابیب میں نہیں ہے، وہ کسی اور شہر میں کہیں اپنی اپیرنس نہیں دے رہا نتن یاہو، اور کسی میٹنگ میں شامل نہیں ہو رہا۔ نتن یاہو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی ایسی 3 میٹنگز ہیں جو اس کو اٹینڈ کرنی تھیں لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی، یا وہ اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچا تو بہت ہی جلدی وہاں سے نکل گیا اور وہ میٹنگ صحیح سے شروع بھی نہیں ہو سکی، اور ان میٹنگز کے بعد اور ان میٹنگ سے پہلے وہاں پر میزائل حملے ہوئے، ایران کی جانب سے اٹیک ہوئے، اور بہت ہی ون آف دا ڈیڈلیسٹ اٹیکس کہا جا رہا ہے اس کو، کہ جو ان بنکرز میں ہوئے جہاں پہ ان اہم میٹنگز کو ہونا تھا اسرائیلی فوجی قیادت کی، اور اس کو ہیڈ کر رہا تھا نتن یاہو، اور نتن یاہو چونکہ وہاں سے کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے نکل گیا اور اسی وجہ سے وہ اس کا شکار نہیں بنا، اور کئی جگہ کہا جا رہا ہے کہ جو قیادت اس وقت فوجی قیادت اسرائیل کی وہاں موجود تھی وہ اس کا نشانہ بنی، لیکن اس کی ابھی تک کوئی مصدقہ میڈیا رپورٹس نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے بنکرز جو فوجی استعمال کے تھے انہیں اڑا دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، اور وہ بنکرز جو زیر زمین بھی تھے، حفاظتی بنکرز تھے، اور وہاں تک عام میزائل جو ہوتے ہیں ان کا پہنچنا اور ان کا نقصان پہنچانا بہت ہی مشکل تھا، لیکن ایران چونکہ بہت ہی اسپیشلائزڈ قسم کی وارفیئر میں داخل ہو چکا ہے، اور اب خیبر شکن میزائل کا بھی استعمال کر رہا ہے جس کے ذریعے وہ بہت طاق کر نشانے لگا رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی وہ جن اسپیسیفک لوکیشنز کو وہ نشانہ بنانے جاتا ہے وہاں اس بات کو انشور کرتا ہے کہ وہ لوکیشنز کس طرح کی ہیں، کتنی گہری ہیں، کس طرح کی محفوظ پناہ گاہیں وہ بنائی گئی ہیں، اور پھر اسی حساب سے ایک میزائل فائر کیا جاتا ہے اور وہ میزائل آ کر وہاں پر بے انتہا تباہی پھیلاتا ہے۔ ہم نے کئی جگہ پہ دیکھا کہ جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اب وہ کسی درجے کی بھی مزاحمت ایرانی میزائلوں کے سامنے نہیں کر رہا۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز جو پہلے اسرائیل کی جانب فائر کیے جاتے تھے وہ وہاں پہنچتے تھے تو ان میں سے کچھ جو ہے وہ گرتے تھے، کچھ کو تباہ کر دیا جاتا تھا بہت ہی مہنگے میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے، لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ چونکہ ان میزائلوں کا ذخیرہ کم ہوتا گیا اور اس کے بعد آخر میں ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جب ایران کے جو اسپیشل میزائلز تھے جو خاص طور پہ اگلے فیز کے لیے بنائے گئے تھے، جو 25ویں لہر کے بعد سے ایران نے اپنے آپریشن میں استعمال کرنے شروع کیے، انہوں نے آ کر آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور اس طرح کے ایرو 3 جو نظام تھے، دفاعی نظام جو ملٹیپل ٹارگٹس کو شوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ بھی ناکام ہو گئے، انہیں بری طرح تباہ کر دیا گیا۔ جب یہ سارے نظام تباہ ہو گئے تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کس طرح آ کے وہاں پہ میزائل گر رہے ہیں ایران کے، اور کس طرح سے بہت ہی اہم تنصیبات، فوجی تنصیبات، تیل کے ذخائر، اس کے علاوہ کچھ اور اہم جگہیں جہاں پہ ان کے شیلٹرز ہیں ان کو بھی ایرانی میزائل جو ہیں بہت آسانی سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب اسرائیل بری طرح ایرانی میزائلوں کی زد پر ہے، تباہی وہاں پھیل چکی ہے، اور اگر آپ ایک بہت ہی طاہرانہ سی نظر بھی ڈالیں فوٹیجز پہ تو نظر آتا ہے کہ جو حال پہلے غزہ میں تھا وہ اب اسرائیل کا حال ہو چکا ہے۔ تل ابیب میں
جا بجا تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں. بلڈنگز میں آ کے میزائل داغے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو ان کی جو آرمی ہے وہ CCTV کیمراز جو انسٹال کیے گئے تھے شہروں کی حفاظت کے لیے وہ اتار رہی ہے تاکہ کہیں کوئی ایسی فوٹیجز نہ بن جائیں جس کے ذریعے یہ پتہ چل سکے کہ ایران نے جو میزائل داغے تھے وہ کہاں کہاں گرے ہیں اور ان سے کتنی تباہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی انشور کیا جا رہا ہے کہ جتنے اسرائیلی ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں وہ کسی طرح اپنے موبائل فون پہ یا کسی اور طرح کوئی ویڈیو شوٹ نہ کریں, کوئی تصویر شوٹ نہ کریں تباہی سے متعلق, جس کے بارے میں کل کو دنیا یہ دیکھ سکے کہ اسرائیل میں ایرانی میزائلوں نے کتنی تباہی مچائی تھی. نتن یاہو اپنی قوم کو چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے, اپنے لوگوں کو چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے. وہ اس وقت اسرائیل میں کسی ایک مقام پہ بھی نظر نہیں آ رہا, کسی ایک جگہ پہ اس کی اپیرنس نہیں ہے, فوجی میٹنگز کے اندر بھی نہیں ہے. کچھ ملٹری سائٹس کا اس کو وزٹ کرنا تھا وہ منسوخ کر دیے گئے اور کہیں پہ اس وقت نتن یاہو نظر نہیں آ رہا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے کچھ خاص پلینز ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ فضا میں ہے اور بحیرہ روم کی طرف بھی گیا, لیکن اس وقت اسرائیل کی زمین پہ لینڈ نہیں کر رہا. وہی زمین جس کے بارے میں نتن یاہو کہتا تھا کہ میری زمین ہے اور یہ یہاں پر اس کی اپنی زمین اس کو قبول نہیں کر رہی, اور وہ اس وقت فضاؤں میں چکر لگانے اور گردش کرنے پر مجبور ہے اور اپنی زمین پر قدم نہیں رکھ پا رہا. جو ایران کے اٹیکس ہیں وہ پہلے سے زیادہ شدید ہو چکے ہیں اور انہوں نے اب بہت سی ایسی اسٹریٹجک لوکیشنز کو, جیسے حیفا میں ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا, ایسی کچھ اہم لوکیشنز ہیں جن کو نشانہ بنانے سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی اکنامک نرو کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی معاشی جو شہرگ ہے اسرائیل کی اس کو بھی اب کاٹا جا رہا ہے اور ایران نے اسی وقت کے لیے اپنے بہت سے خاص قسم کے میزائلز اور خیبر شکن اور بیلسٹک اور ہائپر سونک کچھ میزائل تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو استعمال نہیں کیا تھا, اسی وجہ سے کہ جب ان کا پورا حفاظتی نظام جو دفاعی نظام ہے آئرن ڈوم جس کے بہت چرچے تھے دنیا میں, بری طرح ناکام ہو گیا, پرخچے اڑ گئے اس کے. جب وہ تباہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان میزائلوں کو لایا جائے گا اور ان کے ذریعے بہت تاک کر بہت ہی اسپیسیفک لوکیشنز پہ نشانہ بنایا جائے گا. تو اب ایک طرف معاشی شرح کاٹی جا رہی ہے اسرائیل کی, دوسری طرف فوجی قیادت جو ہے وہ بھاگ چکی ہے. نتن یاہو سے لے کے کوئی جنرل وہاں پہ نظر نہیں آ رہا, فوجیوں کو لیڈ کرنے والے کوئی نہیں ہے. فوجی جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہاں پہ اور ویڈیوز میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ایسے وقت کے لیے بھرتی ہوئے تھے کہ جس میں ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں, لیکن تم تو ہمیں بے موت مروانے کے لیے تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ایک ایسے دشمن کے سامنے چھوڑ دیا جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا اور جس کے میزائل کہیں سے بھی فضا میں آتے ہیں اور اچانک وہ رفتار پکڑتے ہیں. جیسے ہم نے ہائپر سونک کی مثال دیکھی کہ وہ ایک روشنی کی صورت میں آسمان پہ نظر آتا ہے میزائل اور اس کے بعد لمحوں میں آ کے زمین پر گرتا ہے اور تہس نہس کر دیتا ہے اس جگہ کو جہاں پر آ کے وہ گرتا ہے. ایرانی حملوں کے خوف سے جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. ایسی فوٹیجز آ رہی ہیں, کچھ لوگ ایئرپورٹس پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے ہی ایئرپورٹ کھلے گا وہاں سے چلے جائیں گے. کچھ لوگ پہاڑوں کی طرف سے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جب ہمارا لیڈر, جب ہمارا وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور ہمیں بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا ہے, تو اب ہمارے پاس ہم کس کے پاس جائیں, کس سے بات کریں اور کس سے اپنی حفاظت کی توقع کریں. اور اسرائیلی آرمی جو بظاہر وہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کے جنرلز بھی غائب ہو چکے ہیں, تو اس کے بعد عوام کا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بنکرز کے اندر بھی وہ نشانہ بن رہے ہیں اور ایرانی میزائل ہر طرف گر رہے ہیں اور ان کو ہاسپٹلز تک بھی ایکسیس نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ اسرائیل میں ایک عملی طور پر معطل ہو چکی ہے, مفلوج ہو چکی ہے اور عوام جو ہے وہاں کے وہ اس وقت جو ہے وہ ایران کے میزائلوں کے سامنے ہیں اور اسی طرح کی جو تباہی جنگ ان کے دروازے تک لے آیا ہے اس کے رحم و کرم پر ہیں.